کہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جس میں مرد و خواتین، جوان، بوڑھے، بچے سبھی شامل تھے، جنہوں نے برسوں تک شاہی حکومت کے ظلم و ستم کو تحمل کیا تھا، مدتوں قبل سے تہران پہنچ چکے تھے۔ ایک تاریخی اور بے مثال استقبال کرنے والوں کی تعداد کم سے کم 40 لاکھ تھی، جنہوں نے میرآباد ہوائی اڈے سے لے کر بہشت زہرا قبرستان کے 40 کلومیٹر تک کی سڑک پر پھول بچھا رکھے تھے اور خوشیوں کے نعرے لگا کر اشک شوق بہا رہے تھے۔ امام خمینی آ گئے تاکہ وہ ایک پوری قوم اور امت کو پریشانیوں اور مشکلات سے نجات دلائیں۔ اس دن ایران کی عظیم قوم نے عملی طور پر نعمت ولایت اور رہبری مطلق کا احساس کیا تھا۔ میں اس قوم کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ جس نے تمام چیزیں۔ امام سب سے پہلے بہشت زہرا تشریف لے گئے تاکہ سب کو یہ بتائیں کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی میں زیادہ رول ان لوگوں کا ہے جو اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ میں ان ماؤں کی خدمت میں جن کے بیٹے شہید ہو چکے ہیں تعزیت پیش کرتا ہوں اور ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ امام خمینی کی تقریر جہاں بہت ہی سادہ انداز کی تھی، وہیں اس میں انقلاب کے آئندہ لائحہ عمل کو بھی بیان کر دیا گیا تھا اور اس تقریر میں بختیار حکومت کی تقدیر کا بھی فیصلہ بخوبی کر دیا گیا تھا۔ میں حکومت مقرر کروں گا، میں اس موجودہ حکومت کے منہ پر دے ماروں گا، میں حکومت بناؤں گا، میں اس قوم کی پشت پناہی سے حکومت بناؤں گا، میں اس لیے کہ یہ قوم مجھ پر بھروسہ کرتی ہے۔ امام نے عوام سے اپنے رابطے کے بارے میں فرمایا اور عوام کو ہی اسلامی حکومت کا عظیم پشت پناہ قرار دیا۔ اور میں یہاں فوج کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی فوج کے ارکان کا ایک شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، وہ بھی فوج کے ایک طبقے کا، لیکن جس طبقے کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آزاد رہیں۔ امام نے بہت ہی مشفقانہ اور پدرانہ طریقے سے فوج کو عوام اور انقلاب کی صفوں میں آنے کی دعوت دی اور انہیں فوج کی طرف سے مثبت جواب بھی ملا۔ امام خمینی کی ایران آمد سے عملی طور پر انقلاب کامیاب ہو چکا تھا اور ملک عوام کے اختیار میں آ گیا تھا، اور بختیار جس کے پاس وزارت عظمیٰ کے دفتر سے باہر نکلنے کی بھی ہمت نہ تھی، ایک مذاق بن کر رہ گیا تھا، جبکہ وہ اپنے آپ کو طوفان کا پرندہ کہا کرتا تھا۔ ایک امریکی سیاستدان کا کہنا تھا کہ امام کے آنے سے بختیار کی غیر قانونی حکومت ہوا ہو گئی تھی۔
ہم 50 برسوں سے گھٹن کی زندگی گزار رہے تھے، نہ اخبارات تھے اور نہ پیرس سے تہران کے لیے امام خمینی کے سفر نے اسلامی انقلاب کے تئیں دنیا والوں کی آنکھیں چکا چوند کر دی۔ دسیوں غیر ملکی نامہ نگار اور کیمرہ مین ایک ایسے عظیم ریفرینڈم کی رپورٹیں تیار کر رہے تھے کہ دنیا کی بدلتی ہوئی تاریخ نے ایسے مناظر اس سے پہلے ہرگز نہیں دیکھے تھے۔ امام خمینی کے ایران آنے سے عوام کی آنکھوں نے ان کے نورانی اور آسمانی چہرے کی زیارت کی، اور ملت ایران نے اس کے بعد 10 برسوں تک پورے وجود کے ساتھ اس عظیم رہبر کو نگینے کے مانند اپنے درمیان پوری عقیدت کے ساتھ رکھا، اور عشق و فداکاری کے بے مثال نمونے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کو یہ دکھا دیا کہ وہ اپنے رہبر کے حکم و فرمان کا کس قدر احترام کرتے ہیں۔ خمینی ایرانی عوام کی تاریخ کے سب سے زیادہ محبوب اور عوامی قائد و رہبر ہیں، اور یہ بات ان کی ایران آمد اور پھر اس دنیا سے رخصت ہونے کے موقعوں پر پوری طرح ثابت بھی ہوئی۔ خمینی کے لیے عوام کا عشق اس قدر گہرا اور عمیق تھا کہ آج وہی عشق ان کے بعد ان کے اہل و لائق جانشین کو بھی شامل ہے۔ خامنئی ایک اور خمینی تھے جن کا وجود اسی عشق و وفاداری کے تسلسل کا باعث بنا، اور امید ہے کہ یہ شوق انگیز سلسلہ جو سیاست کے حصار کو توڑتا ہے اور عوام کے جذبات تک سرایت کرتا رہتا ہے، اس حقیقی منجی عالم اور علی و زہرا کے مہدی کے ظہور تک جاری رہے گا۔ مہدی علی و زہرا علیہ السلام ادامه. اسلامی انقلاب فقط ایک سیاسی واقعہ نہیں تھا، بلکہ ہزاروں پاک عاشقانہ اور جاویدانہ داستانوں کا ایک انتہائی خوبصورت جلوہ ہے۔